جی السلام علیکم۔ جی آج کا ہمارا اسماء الحسنہ کا جو سیشن ہے الملک کے بارے میں آپ ہمیں آگاہی دیجیے گا پلیز۔ جی جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لنا فتحا مبارکا من کتاب المبارک یا فتح علیم، آمین یا رب العالمین۔ جی جیسا کہ ہم تمام اسماء الحسنہ میں تین چیزیں بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارا مقام کیا ہے، پھر ہم نے اللہ کے کون سے نام سے تقویت لینی ہے، راہ لینی ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ لینا ہے، اور اسی طریقے سے پھر ہمیں مقام، نام اور کام تک پہنچنا ہے کہ پھر ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو اس حوالے سے جی آج جو ہمارے پاس نام ہے وہ ہے الملک۔ اس کی تین شکلیں قرآن کریم کے اندر بیان ہوئی ہیں جی، ایک ہے ملک، ایک ہے مالک، اور ایک ہے ملیک۔ اچھا، ان کا تینوں کا مادہ ایک ہی ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو اس پورے مادے کے اندر آپ کو دکھائی دے گی، وہ ہے تصریف کرنا، اختیارات آپ کو دکھائی دیں گے۔ تو جو ہستی مکمل اختیارات رکھتی ہے، مکمل تصریف یعنی کسی بھی چیز کو کم کرنے، بڑھانے، ختم کرنے، زندہ رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کے پاس حق ہے۔ تو یہ حق جس ہستی کے پاس ہے، جس کے پاس تمام تر اختیارات ہیں، اسے الملک کہا جاتا ہے، الملک کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے جی، اور اس نام کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ چھوٹا سا ایک تعارف پہلے نام کے حوالے سے، پھر ہم آیات کے اوپر جائیں گے، اور پھر وہ پورا موقف آپ کے سامنے آئے گا کہ ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ابھی تک انسانی علم، انسانی سوچ، انسانی شعور، جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، اس کی آئیڈیالوجی ہے، یہ سب کچھ ابھی تک اللہ کے اختیارات کا احاطہ نہیں کر پائے۔ ابھی تک ہمیں اس چیز کا نہیں پتا کہ اللہ مالک ہے تو اس کی ملکیت میں کیا کچھ ہے۔ وہ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، وہ تو اس کے بارے میں تو ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا اس کے بارے میں ہم کوئی بات کرنے کے اہل نہیں ہیں فی الحال۔ تو پھر وہ قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کی ملکیت کا حال یہ ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ عالم کے جو آپ کو دکھائی دیتا ہے اس کا بھی وہ مالک ہے، اور جو نہیں دکھاتا، جو غائب، جو دکھتا نہیں ہے، جو غائب ہے، وہ اس کا بھی مالک ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب تک ایک انسان ہونے کے ناطے جب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے اختیارات کا احاطہ کتنا ہے، اس کے انڈر کیا کچھ آتا ہے، وہ کس کس چیز کا مالک ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ مالک کہتے ہیں، ملک کہتے ہیں کہ جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں تصریف کرنے، یعنی اسے یوز کرنے کے پورے اختیارات، کسی بھی چیز کو زندہ رکھنے کے اختیارات، موت و حیات کا اختیار، تخلیق کا اختیار، تقسیم کا اختیار، تعلیم کا اختیار، تدمیر کا اختیار، کائنات کے تمام تر اختیارات جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، اور جس صفت کے ہینڈ اوور ہوتے ہیں یہ تمام تر اختیارات، اس صفت کو جب پکارا جاتا ہے تو وہ الملک ہے۔ تو یہ اللہ کے ناموں میں ایک نام۔ تو ہمیں جب تک یہ نہیں پتا کہ اللہ کے اختیارات میں کیا کیا آتا ہے، تو پھر اس کے اختیارات کا احاطہ کیے بغیر جب ہم اسے شکوک و شبہات کے اندر مقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ کر سکتا ہے، اچھا وہ یہ نہیں کر سکتا، اچھا یہ کر سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ ممکنات اور ناممکنات کی دنیا جتنی بھی ہیں، یہ ایک انسانی تصور، ایک انسانی تعلیم، ایک انسانی شعور تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے حضور، اللہ کے ہاں یہ تمام تر چیزیں اس کے ایک قول یعنی ایک ارادے کی بات ہے۔ ایک ارادہ، ایک قول، اور اس چیز کا حق کے ساتھ سامنے آ جانا، اس کے لیے اتنی سی ہی بات ہے۔ تو اس رب کے بارے میں جب میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ تعلیم کے میدان میں، تحقیق کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں
جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ خدا یہ کرتا ہے اور خدا یہ نہیں کرتا، تو یہ اس حوالے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس تحقیق کے بارے میں ہمارے پاس کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں ہم شکوک و شبہات کے اندر چلے جاتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی ذہن، اس کے قلب اور اس کے تمام تر سکون کے لیے اس بات پر ایمان لانا بہت ضروری ہے کہ وہ مالک کل ہے، وہ مالک حق ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اس کے تمام تر اختیارات میں ہر چیز آ سکتی ہے۔ ہم نے کل ایک بات کی تھی، سوری پچھلے پروگرام میں ایک بات کی تھی، اور اس پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حکم اور امر کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امر تو وہ مقصد ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے ون سائڈڈ آرڈر ہوتا ہے، اور وہ آرڈر جو ہے اس نے پورا ہونا ہوتا ہے۔ اب وہ پورا کیسے ہوگا، کون سے وقت، کن حالات، کن معاملات، کن واقعات میں، وہ کس انداز میں ہوگا، کس انسان سے ہوگا، اور وہی کام دوسری جگہ پر کسی اور انسان کے ذریعے کیسے ہوگا۔ تو جہاں پر کسی بھی امر کے حصول کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اسے حکم کہا جاتا ہے۔ تو یہ حاکمیت اور یہ امر، یہ اللہ کے اختیارات میں آتے ہیں، اور حاکمیت جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت اور یہ تمام تر چیزیں یہ الملک کے انڈر آتی ہیں، جو مالک ہوتا ہے، اور مالک وہ اس لیے ہے کہ وہ خالق ہے۔ وہ اپنے بارے میں یہ دلیل دیتا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی ملکیت کا دعوے دار اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ اس کا خالق ہو۔ اگر وہ چیز وہ تخلیق نہیں کر سکتا، وہ بنا نہیں سکتا، اس کو دوبارہ سے ختم کر کے دوبارہ اس میں زندگی نہیں ڈال سکتا، تو یہ سارے کام جتنے بھی ہیں یہ خالق کرتا ہے۔ تو وہ اگر خالق ہے تو پھر مالک کہلوانے کا حق بھی اسی اللہ، اسی رب کے پاس ہے۔ تو میں اکثر یہ بات دہراتا ہوں اور ابھی پھر دہرا رہا ہوں کہ خدارا، جتنی بھی آپ کے اور میرے نزدیک امپاسبلٹیز ہیں، ناممکنات ہیں، اللہ کے ہاں وہ تمام تر ممکنات میں ہیں، اور تمام ممکنات کے اندر اللہ کا کن کام کرتا ہے۔ وہ کن کہ جو ممکنات کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیتا ہے، وہ جو چیز آپ کی ممکنات کے اندر آتی چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے حقائق کے اندر تبدیل کرتا ہے۔ جو چیز آپ کے ہاں ممکن ہے وہ اللہ کا کن ہے، اور اللہ اسے فیکون کر دیتا ہے۔ اسے اس کن اور فیکون کے درمیان کوئی ایسی شے نہیں ہے مخلوق ہمارے سمیت کہ جس پر اسے تصرف کرنے کا حق نہیں ہے یا اس کے اختیارات سے باہر ہے۔ ہر چیز اس کے اختیار میں آتی ہے جی۔ تو خدا را قرآن کریم کو جب بھی پڑھیں، قرآن کریم کے حوالے سے جب بھی کوئی بات، کوئی چیز اگر آپ کو تخلیق کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو اس پر تھوڑا توقف کر لیں، انتظار کر لیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہ چیز آپ کے سامنے لے آئے، اس علم کو آپ کے سامنے لے آئے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہماری زندگی میں، ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب مل جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہ آنے والا وقت تعین کرے گا کہ کون سے زمانے میں کس انسان کو کتنا علم کس طریقے سے دینا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں اللہ کے ہاں موجود ہیں، اور وہ انسان جو ہے وہ اپنے عمل سے اس چیز کا حقدار ہوگا، اہل ہوگا، اور پھر خدا کی طرف سے وہ شعور اور ادراک اور تمام تر علوم اس کے سامنے اس کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو ہمارے ہاں یہ عام تصور ہے کہ میری زندگی میں میرے ذہن میں پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب مجھے چاہیے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم سے پہلے جتنے بھی انسان اس دنیا سے گئے ہیں وہ ہزاروں سوال چھوڑ کر گئے ہیں۔ ہم بھی اپنے ذہنوں میں بہت سے سوال لے کر جا رہے ہیں کہ جس کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو جن چیزوں میں تخلیق کے حوالے سے قرآن کریم میں بات ہوتی ہے یا مادیت کے حوالے سے، تو وہاں پر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے، کوئی بات کرنے سے پہلے جلد بازی نہ کریں، کیونکہ وہ مالک الکل ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ تو ہر چیز کا مالک، خالق ہونے کے ناطے اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی امر تک جانے کے لیے کوئی بھی طریقہ، جسے حکم کہتے ہیں، کوئی بھی حکم اختیار کر سکتا ہے، وہ کسی بھی چیز سے وہ مقصد پورا کروا سکتا ہے، کیونکہ وہ جب وہ کہتا ہے کہ کان امرا مقویہ، کہ وہ کام تو جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہو چکا تھا ہمارا، تو جب وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے تو پھر اس کے حق ہونے میں اس میں کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہوتی۔ اچھا، دوسری اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ الملک کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے
کہ انسان کے اختیار میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو اللہ مالک ہے، اور پھر اس مالک نے اپنی بہت سی چیزیں، بہت سی اشیاء، بہت سی کائنات میں مخلوق اور بہت کچھ بھی جو کچھ بھی ہے اس میں آپ کو بھی ملکیت دی ہے، اور یہ ملکیت جو ہے یہ امانتاً ہے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی ملکیت حضرت انسان کو ملی ہے وہ امانتاً ملی ہے، اور انسان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ان تمام تر چیزوں کا مالک ہے، اور پھر وہ ان کے تصرفات میں، ان کے اختیارات میں وہ لادینیت کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی مجھے اس وقت حاصل ہو گیا ہے یا جو کچھ حاصل ہو رہا ہے ان تمام تر چیزوں کا مالک میں ہوں۔ میں وہ جو فرعونی دعویٰ تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میرے پاس الیت ہے، میں ہر چیز، تو پھر یہ رب کریم جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ، اور ہم پچھلے پروگرام میں بھی بتا چکے ہیں کہ ہم اس کائنات میں کنزیومرز ہیں، کسی بھی چیز کو استعمال کرنے والے ہیں، ہم کسی بھی چیز کے مالک نہیں۔ انسان کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے ماں سوائے اپنے اس عمل کے کہ جو اس نے کیا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر انسان کے پاس کوئی ملکیت ہے تو وہ آپ کا عمل ہے جو آپ نے کیا ہے، اس کے آپ مالک ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کائنات میں کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ ہر چیز کا مالک رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اسی لیے وہ مالک ہے۔ تو ہم کچھ چیزوں کو لے لیتے ہیں جی، کہ جس طرح کہ اللہ کے نام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 25 کی 26 اگر ہم نکال لیں تو اس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اسکرین شیئر نہیں ہوگی، وہ انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں تو ہو جائے گی آگے چل کے، اور انشاءاللہ جی۔ اب دیکھیے جی کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ رحمان کون ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ وہ نگران ہوتا ہے، وہ نگہبان ہوتا ہے، اور اسی رحمان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس صفت کو سامنے رکھتے ہوئے اس صفت تک بھی جانا ہے، اور دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الملک یومئذ للحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عصیرا۔ اس دن سچی ملکیت جو ہے وہ رحمان کی ہوگی، سچی بادشاہیت، الملک جو ہے وہ جو ملک ہوگا، جو جہاں پر ملکیت ہوگی، وہ جو ملک ہے وہ رحمان کا ملک ہوگا، یعنی کہ وہاں پر ہر چیز کی ملکیت جو ہے وہ رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور اس دن کافروں کے لیے وہ دن جو ہے وہ بڑا سخت ہو۔ اچھا جی، اب تو جب آپ ملک کو دیکھیں گے اور اس کی ملکیت کو دیکھیں گے اور اس کے ملک کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات میں اگر کسی بھی ملک کا وجود قرآن کے اعتبار سے اگر رکھا جائے، کسی ملک کی آئیڈیالوجی رکھی جائے، کسی ملک کو بنانے کا کوئی تصور رکھا جائے، یا کسی بنے بنائے ملک میں کوئی ایسی شے، کوئی ایسا قانون رکھا جائے کہ جس قانون کے تحت وہ ملک چلے گا تو وہ رحمان کا ملک ہوگا۔ لے جناب، الملک یومئذ الرحمن الملک یومئذ الحق للرحمن۔ اس دن سچی ملکیت، جو ملکیت ہے اور جو ملک ہے وہ رحمان کے پاس ہوگا، اور رحمان اس کا حق جو ہے وہ رحمان کے پاس ہوگا۔ تو ہم رحمان کے اوپر جتنی بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے، اس گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب اس کی ملکیت کی بات ہوگی تو ظاہر ہے الملک کی صفت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو ملک رحمان جو ہے وہ رحمان کو سامنے رکھتے ہوئے الملک کا ملک جو ہوگا وہ رحمان کا ملک ہوگا، وہ رحمان کا ملک کہ جہاں نگرانی ہوگی، جہاں نگہبانی ہوگی، وہ رحمان کا ملک ہوگا۔ یہ 25 کی جی، سورہ الفرقان آیت نمبر 25 کی 26 ہے جی، اس کو آپ دیکھ لیجئے، یہ بھی بہت اہم ترین آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اچھا جی، جب کسی ملک کی بات ہوتی ہے تو پھر ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ مالک ہے، بے شک مالک ہے، پھر اس نے انسان کو بھی مالک بنایا ہے، اور پھر
مملکت دی ہے اور ملکیت دی ہے اور پھر ملک بنایا ہے، ملک بھی بادشاہ کو کہا جاتا ہے، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ملک ہے، یہ جو ملک ہے، اس میں اور ملک میں اور مالک میں یہ کیا فرق ہے اور اس کا کیا انداز ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہی بات کہ ایک ملک کو جب الملک کے نام کے ساتھ دیکھا جائے گا تو وہاں کیا اس کی خصوصیات ہوں گی۔ یہ سورہ الانفطار آیت نمبر 17 یعنی 82 کی، آپ دیکھیے 17 نمبر آیت 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا مالک یوم الدین، کہ وہ یوم الدین کا مالک ہے، تو اس کی ملکیت جو ہے، اس کا ملک کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیے اللہ کے ملک میں کیا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن یعنی یوم الدین کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھتی ہوگی، یعنی کوئی نفس کسی نفس کا محکوم نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اور امر جو ہوگا اس دن وہ اللہ کا ہوگا۔ اب یہ بھی آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ ملک ہے، اور اس ملک کی جو ملکیت ہے، اس کی جو بادشاہت ہے، اس کی بادشاہت میں ہوتا کیا ہے کہ جو دین اور ایمان اور قرآن کا حتمی نتیجہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وما ادراک ما یوم الدین، اور تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے، یوم الدین کیا ہے۔ ثم ما ادراک، اور تم ہرگز جو ہے تجھے کیا معلوم کہ ما ادراک ما یوم الدین، یوم الدین کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہ رکھتی ہوگی۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن امر جو ہے وہ اللہ کا ہوگا۔ اور حکم اور امر کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو ایک اسلامک اسٹیٹ، ایک دین کا مقام جس جگہ پر ہوگا، جس ملک میں یا جس خطے میں، وہاں پر جو حکومت قائم ہوگی، اس حکومت کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ کوئی انسان کسی انسان کا محکوم نہیں ہوگا۔ وہاں پر حکومت اللہ کی کتاب کی، اللہ کے قانون کی ہوگی، اللہ کی ہوگی۔ اور وہاں پر ملک کا اسم جو ہے، اسم الملک جو ہے، اس کے انڈر آنے والی یہ تمام تر چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی کہ کوئی انسان کسی انسان کا محکوم نہیں ہوگا۔ یہ بڑی اہم ترین آیت ہے سورہ الانفطار، آیت نمبر 17، 18 اور 19 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 82 کی، 82 کی 17، 18 اور 19 سے جی۔ اس میں ہم دو چار اور آیتیں شامل کر لیتے ہیں جی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اگر آپ دیکھیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 26 یعنی 3 کی 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لی اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یوں عرض کرو، یوں کہو کہ اے اللہ ملک کے مالک، مالک الملک، ملک کے مالک، ملکیت رکھنے والے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے، عام ترجمہ جو ہے اس کا کہ تو جسے چاہے یہ ملکیت دے اور جس سے چاہے تو یہ ملکیت لے لے۔ اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ من کا لفظ جب آتا ہے تو پھر اس میں انسانی کردار اس مقام پر آ جاتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے وہ اسے حاصل کرتا ہے۔ اچھا جی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ عام ترجمہ جو ہے کہ اور اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر ترجمہ یہ ہے کہ جس نے چاہی عزت اللہ نے اسے عزت دی، اور جس نے چاہی ذلت اللہ کا قانون اسے ذلت دے گا۔ بیدک الخیر، اور تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو قل لی اللہم مالک الملک، اور آخری جو الفاظ ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا
کہ اس کی قدرت میں ہے یہ تمام تر چیزیں کہ جن کے بارے میں ہم ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اور اس میں ان ٹاپکس کو نہیں چھیڑنا چاہتا کہ جو عمومی طور پر ہمارے ہاں بحث و مباحثے کا سبب بنتے ہیں، لیکن ان کے لیے صرف میں اتنا کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ملک کی بات وہ جسے چاہے، جو چاہتا ہے اسے ملک دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے جو قوانین کے مطابق پورا نہیں اترتا پھر وہ اس ملک کی ملکیت سے بھی اتر جاتا ہے. وہ تو عز من تشاء، اللہ جسے جو چاہتا ہے عزت اللہ اسے عزت دیتا ہے. بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں. انک علی کل شیء قدیر، کہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں پر اس پوری آیت کو پڑھنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ان موضوعات یا بحث و مباحثے کے اندر ہمیں جانا چاہیے کہ جو ہمیں تفریق کی طرف لے کے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہم 3 کی 119 بھی لے لیتے ہیں جی. سوری 3 کی 19 جو ہے نا، یہ نہیں ہے، سوری، یہ 5 کی 17. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. جو پچھلی بات میں، جو پچھلے موضوع پر میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم بہت سے ایسے موضوعات پر بات کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں جن کا احاطہ ہم نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں اللہ کے اختیارات کا احاطہ نہیں ہے. یہاں پر وہی موضوع آ گیا ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم اس پر جو ہے وہ بات کریں، تاکہ جو ہے وہ اسم الملک، جو اللہ کی صفت ہے الملک، اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو بھی چیز آئے گی وہ کلیئر ہوتی چلی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مریم وامه ومن في الارض جميعا. تو فرما دو کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لے تو وہ کون ہے جو اللہ سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر وہی آگے سے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمانوں اور زمینوں کے جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی سب ملکیت جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور جو بھی اس کے درمیان. یخلق من یشاء، یہ وہ الفاظ ہیں جی کہ ان کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اس سورہ مریم میں جب آپ دیکھیں گے کہ حضرت زکریا نے جب دعا کی ہے تو وہاں پر اسباب بھی پورے ہیں، میاں بیوی دونوں موجود ہیں، اور ان دونوں میاں بیوی کی موجودگی میں جب ان کے اندر چینجنگز آئی ہیں بایولوجیکل، تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر قرآن کریم نے لفظ اختیار کیا ہے یفعل من یشاء. یفعل حضرت زکریا کی دفعہ یفعل من یشاء، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی ہے تو یہاں پر فرمایا گیا یخلق من یشاء. وہاں پر افعال کے اندر تغیر ہوا ہے اور یہاں پر پوری کی پوری تخلیق کے اندر تغیر ہوا ہے. یہ دونوں الفاظ، دونوں انداز جو ہیں وہ قرآن کریم کے بالکل مختلف. حضرت زکریا کی طرف ماں باپ موجود ہیں، لیکن حضرت مریم کی طرف آپ دیکھ لیں یہاں پر چونکہ تخلیق ہوئی کو تغیر کر دیا ہے، پوری چیز جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر لفظ آ رہا ہے یخلق من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. عمومی طور پر ہمارے ہاں پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے بہت سے موضوعات جو ہیں وہ ایسے بنا لیے جاتے ہیں کہ جو ہم لوگ بالکل ان کے مقاصد سے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر ان کو ٹاپک بنا کر ہم لوگ ایسی ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کا قرآن سے یا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ان تمام تر چیزوں کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا توقف کر لیں. الملک کی صفت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے کی کوشش نہ کیجیے. تھوڑا سا توقف کر لیجئے. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجئے، اور اللہ کریم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے گا، وہ آپ کے لیے اسباب پیدا کر دے گا. تو یہاں پر جو وہ ورڈ آیا ہے یخلق ما یشاء، تو یہاں سے اس کی ملکیت کا آپ کو پتہ چلے گا. وہ جس چیز کو چاہتا ہے خلق کرتا ہے. خلقکم اطوارا، ایک مقام پر قرآن کہتا ہے میں نے بہت سے اطوار کے ساتھ آپ کی تخلیق کی ہے. اور پھر انسانی تخلیق کو آپ دیکھ لیں، وہ کہتا ہے میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر وہ کہتا ہے میں نے تمہیں پودوں کی طرح اگایا، پھر وہ کہتا ہے میں نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا. تو یوں وہ مختلف جو ہے وہ طریقوں سے اس نے اپنے حکم کے مطابق اس امر کو پورا کیا ہے جو اس نے کرنا ہے. تو یہ ایک چیز بڑی اہم ترین چیز ہے جی. اچھا، اس میں
6 کی 73 بھی آپ دیکھ لیں، 6 کی 73، سورہ نام کی 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 6 کی 73 جی، سورہ نام کی 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق، وہی اللہ ہے کہ جس نے حق کے ساتھ زمین و آسمان بنائے ہیں۔ ویوم یقول کن فیکون، اور جب وہ چیز کو کہتا ہے ہو جا تو فوراً ہو جائے گی۔ قولہ الحق، اس کا قول جو ہے وہ حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن اس کی ملکیت ہوگی، وہ مالک ہوگا۔ عالم الغیب والشہادہ، اور وہ ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الحکیم الخبیر، بے شک وہ حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے، خبردار ہے۔ تو یہاں پر پھر وہی بات آ گئی، وہی وہ موضوع جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مالک کی جب تک ہم اختیارات کی بات، پوری اختیارات کی جانکاری نہیں ہوگی ہمارے پاس، ہم اس وقت تک کسی چیز کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اپنی بات کو یہاں پر میں ایک جملے کے اندر بس یہاں پہ میں ختم کرنا چاہوں گا کہ مقام یہ ہے کہ الملک کا اسم جو ہے وہ جب آپ کے سامنے آئے، اللہ کے ناموں میں ملک کا اسم آئے، تو پہلے تو آپ یہ مقام اپنا تعین کر لیں کہ جہاں پر آپ خود کو کمزور محسوس کریں، خود کو محکوم محسوس کریں، نادار، ناتواں محسوس کریں۔ اگر اس مقام کا جائزہ آپ نے لے لیا ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے بہترین اسم جو آپ کے لیے حوصلے کا سبب بنے گا وہ الملک ہے۔ اللہ الملک ہے، مالک ہے، ملیک ہے، یہ تینوں نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پر قرآن کریم کے اندر یہ مختلف آیات میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو مقام آپ نے یہ تعین کرنا ہے کہ آپ اگر کمزور ہیں، محکوم ہیں، تو اسم الملک جو ہے وہ آپ کے لیے حوصلہ ہے۔ تو جہاں خود کو کمزور محسوس کریں، یعنی یہ مقام آپ نے تعین کر لیا، تو الملک کا نام کا انتخاب کریں اور دعا کریں اور پکاریں اللہ کو اس نام کے ساتھ۔ اور کام آپ کا یہ ہے کہ اپنے اختیارات اور جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو اس دنیا میں دے رکھا ہے، جو چیز بھی آپ کی ملکیت میں آ گئی ہے، اسے اللہ کی امانت سمجھیں۔ جزاک اللہ خیر جی۔ آج پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا سا ایک تو مختصر بھی ہے، دوسرا میں بس تھوڑی سی ایک معاملات میں الجھ گیا، اس وجہ سے آج کا پروگرام شاید اس تفصیل سے یا ویسے میں بیان نہیں کر پایا، اور میں یہ چاہوں گا کہ اس کو ہم ایک دفعہ پھر دوبارہ جو ہے وہ ریوائز کر لیں، پڑھ لیں، اور آج کا پروگرام بس یہاں تک رکھتے ہیں جی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاک اللہ خیر زبیر صاحب، ہمیشہ کی طرح آپ نے بہت سارے نئے دریچے کھول دیے سوچ کے، اور آج آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام الملک جو بتایا، تو اس میں جو چیزیں میں نے نوٹ کی کہ وہ ہستی ہے جس کو ہر قسم کے مکمل اختیارات حاصل ہے، اور یہ صرف اسی ہستی کے ساتھ ہم اس چیز کو اسی کے ساتھ وابستہ کر سکتے ہیں۔ انسانوں کو اس نے ایک وقتی طور پر، ایک امانت کے طور پر کچھ اختیارات یا کچھ اس کی چیزیں عطا کی ہیں، لیکن وہ صرف ایک امانت کے طور پر ہیں، اور اسی لیے ہمارا فرض ہوتا ہے جس کے پاس بھی کسی قسم کی کوئی ملکیت ہو کہ وہ اس کو ایک امانت سمجھتے ہوئے، اور اس کا جو صحیح مصرف ہے، جہاں اس کو استعمال کرنا ہے، جہاں شیئر کرنا ہے، وہ اس کو اسی طرح سے اس کا استعمال کرے۔ دوسرے یہ کہ ملکیت کا حق جو ہے وہ صرف خالق کو ہے، اور چونکہ ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے، ظاہر باطن میں ہے، غائب حاضر ہے، وہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، تو صرف وہی سچا مالک ہے، اور یوم الدین کا بھی وہی مالک ہے، جس دن بھی اس کا اختیار ہو، اس کا ہی اختیار ہوگا صرف، اور اس دن ایک انصاف کا دن ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے اپنے اعمال کے لحاظ سے۔ جی، ایک پوائنٹ جو ملکیت کے لحاظ سے آپ نے بہت ایک اہم نقطہ دیا کہ ملکیت صرف
ہمارے اعمال کی اصل ملکیت جو ہے، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ میرے اعمال ہیں، اچھے یا برے، وہ ایک مکمل ہماری ایک ملکیت ہے۔ تو اور دوسرے اس اسم کے لحاظ سے اس کا جو ایک ماشاءاللہ ہمارے لیے اس کا ورد کا یا اس کو استعمال کا جو بتایا ہے، ہم اپنے آپ کو اگر کسی ایسے مقام پر محسوس کریں جہاں کمزور، نادار یا ایک سپریسڈ ایسی فیلنگ آ رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ کو پکارے اس کے اس نام سے، دل سے، تو وہ ضرور سنتا ہے۔ شکریہ جی، شکریہ، بہت شکریہ، اللہ السلام علیکم۔ حافظ۔